تیسری دفعہ جو باپ آیا تو بیٹی کی حالت اس سے چھپی نہ رہی۔ چہرے کی سرخی چمپی ہو گئی تھی، آنکھوں میں لڑکپن کی شرارت کی چمک خوف میں ڈوب گئی تھی۔ سہمی سہمی باپ کے پاس آئی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ باپ نے پیار کیا تو آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ باپ سمجھ گیا کہ اب کچھ دن کے لیے بچی کو یہاں سے لے جانا بہتر ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ طلعت کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا مگر موٹی خالہ لڑنے کے سے انداز میں اڑ گئیں۔ اس بار باپ بیٹی کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ خالہ کے لڑنے پر بھی بضد رہا کہ طلعت ساتھ ہی جائے گی۔ ان سب کے ناراض ہونے کے باوجود وہ طلعت کو گھر لے ہی آئے۔ گھر آئی تو مہینوں کی گھٹن ایک دم ابل پڑی، در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتی رہی۔ وہ کچھ نہ کہتی تو اس کا حلیہ ہی ساری کہانی بتا دیتا۔ بدن پر جا بجا خالہ کے چمٹوں کے مار کے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں برسوں کی بیمار دکھائی پڑتی تھی۔ ماں نے دیکھا، باپ نے محسوس کیا اور پشیمان ہو گئے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ طلعت کی زبان پر یہی تھا کہ اب مجھے مار دیں، میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ دوسرے روز موٹی خالہ آ دھمکی کہ بس بہت رہ لی، اب اسے بھیجو۔ طلعت کے باپ نے دبی زبان سے کہا کہ ذرا بچی کی صحت سنبھل جائے تو بھیج دیں گے، ابھی ہم نہیں بھیج سکتے۔ موٹی خالہ نے آستینیں چڑھا لیں، بولی ابھی لے کر جاؤں گی، یہاں رہ کر اس کی عادتیں بگڑ جائیں گی، پھر مہینوں اسے سدھارنے میں لگ جائیں گے۔ نہیں بوا، ایسے چونچلے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اب طلعت کے ابا کو بولنا پڑا، ہم نے لڑکی بیچی نہیں ہے جو دھونس دکھا رہی ہو۔ کہہ دیا ہم اسے ابھی نہیں بھیج سکتے، جو چاہے کہہ لو۔ موٹی خالہ کو پھر جیسے بھوت چڑھ گیا ہو، لپک کر اندر پہنچی اور تھر تھر کانپتی طلعت کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے لگیں کہ چل لڑکی، سیدھے طرح میرے ساتھ۔ طلعت تو انہیں دیکھ کر برف ہی ہو گئی، مٹی کے تودے کی طرح بیٹھ گئی اور زمین پر دھم سے گر گئی۔ موٹی خالہ کا گھسیٹنا اب سرحد ظلم تھا۔ اس کی امی نے بمشکل خالہ کا ہاتھ جھٹکا، طلعت کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئیں۔ سارا گھر جمع ہو گیا۔ موٹی خالہ ڈاکٹر بلانے کا شور سن کر کھسک گئیں۔ چلتے چلتے کسی سے کہہ دیا کہ میں اس فل فٹے کا مادہ چکا دوں گی۔ ڈاکٹر نے آتے ہی انجیکشن لگا دیا۔ کہنے لگا کہ اتنی ذرا سی بچی کو کیا ذہنی صدمہ دیا ہے آپ لوگوں نے جو وہ جھیل نہیں پا رہی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی زندگی چاہتے ہیں تو اسے خوش رکھا کریں۔ طلعت کے ابا کیا کہتے کہ وہ بچی کو مصائب کے چکروں میں الجھا بیٹھے ہیں۔ طلعت کو ہوش آیا تو وہ ماں سے لپٹ گئی، امی مجھے بچا لیں، خالہ مجھے مار دیں گی۔ اور اس کا خوف بجا بھی تھا۔ دوسرے روز موٹی خالہ بیمہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ آ موجود ہوئیں۔ انہوں نے آتے ہی نہ کچھ کہا نہ سنا، طلعت کے ابا کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں ہے طلعت؟ سیدھی طرح ہمارے ساتھ بھیجو ورنہ ابھی تماشا دیکھے گی دنیا۔ سید جعفر علی کے دوست اس رخ سے بے خبر تھے۔ گھبرا کر اپنا گریبان چھڑانا چاہا کہ عابد یہ کیا نامعقولیت ہے، شریفوں کے یہ ڈھنگ نہیں ہوتے، ہاتھوں سے باتیں کریں۔ مگر آج سید جعفر علی کو پتہ چلا کہ عابد حسین اشرافیوں میں سے تھے ہی نہیں۔ گریبان چھڑانے کی کوشش میں ایک مکہ دے مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے محلہ اکٹھا ہو گیا۔ جس گھر کی شرافت کی داستانیں لوگوں کی زبانوں پر تھیں، آج ان کے دروازے پر تماشا سا لگا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر میں سب کے ہنسنے ہنسانے کا سبب بن کر رہ گئے۔ مار پیٹ کی اچھل کود کے بعد عابد حسین عدالت کی دھمکی دے کر بکتے جھکتے چلے گئے۔ اس تمام وقت طلعت تو نیند کی گولیاں کھا کر اندر ایک کمرے میں سوتی رہی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے مکمل ذہنی آرام دینا تھا۔ یہ بلائے ناگہانی رخصت ہوئی تو محلے والے ایک کر کے پوچھنے آ گئے۔ عابد حسین کی زیادتی دیکھنے کے بعد یہ مشورہ کسی نے نہیں دیا کہ اب دوبارہ طلعت کو وہاں بھیجا جائے۔ اس طرف سے پہلی انتقامی کارروائی جو ہوئی وہ عدالت کا نوٹس تھا کہ طلعت زیور روپیہ پیسہ لے کر گھر سے بھاگی ہے، ماں باپ کی یہاں پناہ لی ہے، وہ بیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں اور لڑکی واپس نہیں کر رہے، نہ روپیہ پیسہ۔ بہرحال اب سید جعفر کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا تھی۔ طلعت کو عدالتوں میں جانا پڑا۔ 7 سال کم نہیں ہوتے۔ اس عرصے میں اس کی صحت اور تعلیم دونوں تباہ ہو گئے۔ بدنامی اور ذلت الگ مقدر بنی۔ مقدمہ ہائی کورٹ تک جا پہنچا۔ اس طویل عرصے میں اس کے سسرال والوں کی دوسری انتقامی کارروائی اختر کی دوسری شادی تھی۔ طلعت کو ذرا ملال نہیں ہوا کیونکہ وہ شخص اس کے لیے اب بھی اجنبی جیسی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے نوخیز ارمان جھلس جھلسا گئے تھے۔ اب تو وہ لفظ شادی سے لرز اٹھتی تھی۔ زندگی کا سب سے حسین سپنا اس بری صورت میں سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں نے خواب نہ دیکھے کی قسم کھا لی۔ سارا دن اپنی سوچوں کی بنجر زمین پر بکھری بکھری پھرتی رہتی۔ گھر سے بس اس روز اس کا قدم باہر نکلتا جس دن عدالت میں اس کی پیشی ہوتی۔ جعفر علی نے اسے بہلائے رکھنے کے لیے ہزار سامان کیے مگر اس کی زندگی کی ساری
دلچسپیاں ٹھٹر گئی تھیں۔ 7 سال کے بعد عدالت نے اس کے ماتھے سے منقوہ ہونے کی تختی ہٹا دی۔ فیصلہ ہوا کہ جب لڑکی جانا نہیں چاہتی تو قانوناً اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اختر نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طرح طلعت کے گلے سے اس کے نام کا طوق نہ ہٹایا جائے، مگر اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ طلاق کے بعد سید جعفر علی طلعت کو سینے سے لگا کر رو پڑے کہ ہم نے تم پر بہت ظلم کیا تھا، اب وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ طلعت نے ڈرتے ڈرتے کہا، ابو میں پڑھنا چاہتی ہوں، اب میں کبھی شادی نہیں کروں گی، آپ مجھے پڑھا دیں، میں اپنے پیروں پر خود کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ باپ سمجھ گئے کہ اس کے دل سے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز اعتبار کی دولت چھینی جا چکی ہے، اب انہیں اس کی اس محرومی کا علاج کرنا پڑے گا۔ اس کے رشتہ داروں میں اب بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو طلعت کو اپنانے پر تیار تھے، مگر اب انہیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ 2 ڈھائی سال انہوں نے طلعت کے سامنے کسی رشتے کی بات نہیں کی، مگر جب ادریس کا رشتہ آیا تو وہ کچھ پریشان سے ہو گئے۔ اتنے اچھے لڑکے کو وہ کسی صورت ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ادریس پڑھا لکھا انتہائی معقول لڑکا تھا، وہ کچھ ماہ پہلے کراچی آیا تھا، ان کے پڑوس میں ان کے چچا رہتے تھے۔ یہاں اس نے چچی کی زبانی طلعت کی کہانی سنی، دل میں ٹھان بیٹھا کہ اس لڑکی کے سارے دکھ مجھے بھلانے ہیں۔ کراچی سے اپنی ماں کو ساتھ لایا، وہ باقاعدہ پیغام لے کر طلعت کے گھر گئیں۔ طلعت تو جیسے بھڑک اٹھی، اس نے رو رو کر اپنا حلیہ بگاڑ لیا۔ سید جعفر علی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹی کے حضور میں پہنچے، اسے سینے سے لگایا اور بولے، بیٹی ہمیں اپنی تلافی کا موقع دو، اگر تم ساری زندگی ہم کو دکھی رکھ کر خوش ہو تو ہمیں یہ بھی منظور ہے، مگر اس طرح تمہارے بھی دکھ بڑھ جائیں گے۔ اس بار تم ہم پر بھروسہ کرو، اگر خدا نخواستہ تمہیں یہاں بھی دکھ پہنچا تو ہم زندگی بھر کے لیے تمہارے فیصلوں کے آگے سر جھکا لیں گے۔ باپ کی درخواست طلعت کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگا گئی، اور اس طرح طلعت بیگم دوسری دفعہ دلہن یوں بنی کہ دل میں اندیشوں کے ناگ پھنکار رہے تھے اور جسم پر پھر سے وہی زیورات کپڑوں کی جھلمل تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ جسم کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بڑی ہو چکی تھی، جو اس کے اجلے روپ کو دیکھتا ٹھٹک کر رہ جاتا۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ادریس بھی اس کے چکا چوند حسن کو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے خیالوں میں بھی یہ نہ تھا کہ جس لڑکی سے بطور ہمدردی وہ شادی کر رہا ہے وہ اتنی کومل اور سندر نکلے گی۔ اس بے ساختگی پر اس سہمی سہمی لڑکی کے ہاتھ چوم لیے اور بولا، اس ہیرے کی قدر وہ جاہل کیا کرتا۔ طلعت کے دل میں جو اندیشے پھنکارے مارے بیٹھے تھے وہ سمٹ گئے۔ ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ ادریس کی آنکھوں میں محبت، چاہت اور وارفتگی کے وہ دیے روشن تھے جس نے اس کے ذہن کے سارے اندھیرے خوف نگل لیے۔ واقعی ہیرے کی قیمت اور قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ اس جوہری نے طلعت کو پوجا کی حد تک چاہا، اس کی پھولوں کی طرح حفاظت کی، اور چند ہی مہینوں بعد جب طلعت ہنستی کھلکھلاتی اپنے میکے آئی تو سب سے پہلے اپنے باپ کے قدموں سے جا لپٹی اور بولی، ابا مجھے اب آپ سے کوئی شکایت نہیں، کوئی گلہ نہیں، آپ کے ہاتھوں اب مجھے جنت مل گئی ہے۔